أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا ومحبوب إلهنا العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات کریم پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات آپ تمام مومنین کا اس مقدس مقام پہ چلائے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور آپ تمام مومنین کو عزاداران جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا میں سے شمار فرمائے۔ بڑا اچھا نصیب آپ لوگوں کا، بڑا اچھا مقدر امام رؤوف کی بارگاہ میں اس کی جدہ کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ زینب کبریٰ ایک عظیم ذات اور ایک عظیم ہستی کا نام ہے عزیزان محترم۔ بیوی کا غم، بیوی کا ذکر میں اور آپ نہیں منا رہے، جہاں تک میں نے روایات کو دیکھا ہے اس نام کا احترام امام کرتے نظر آتے ہیں۔ دعا گو ہوں مالک کائنات کی بارگاہ میں جو مومن بیمار بیٹھے ہیں سیدہ کا صدقہ انہیں خالق شفا عطا فرمائے، جو مومنین اور خصوصاً طلاب دینیہ پروردگارہ جناب زینب کبریٰ کی عظمت اور علم و حلم و صبر کا صدقہ ہم سب کو علوم آل محمد سے منور فرما۔ کافی بیمار مومنوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، آج کے دن کا صدقہ پروردگارہ تمام بیماروں کو اور خصوصاً ایک سید زادی نوجوان 18 سے 20 سال کی ایج ہے اور نہایت ہی بیمار ہے، اس کے والدین کی طرف سے خصوصی تاکید تھی پروردگارہ بیوی کی مصیبتوں کا صدقہ اس مومنہ سید زادی کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور باقی تمام مومنین جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں تمام کے نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے بار دیگر بلندتر صلوات۔ زینب کبریٰ شکر ہے اس کریم پروردگار کا پچھلے سال بھی بند حقیر کو سیدان نے کرم فرمایا اور امام رؤوف کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں جناب زینب کبریٰ کی سیرت طیبہ کے عنوان سے عرائض پیش کیے تھے۔ عظمتوں والی بیوی ہے زینب کبریٰ، اور میں دیکھ رہا تھا امامت کے بعد ولایت کے بعد جس ہستی کی ولادت پہ امام والا اہتمام ہوا ہے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ وہی اہتمام جو اہتمام نبیوں کے سلطان اور امیر المومنین نے ائمہ کی ولادت پہ کیا ہے، وہی اہتمام علی نے زینب کی ولادت پہ کیا ہے۔ ادھر بی بی کی ولادت ہوتی ہے اور میں روایت دیکھ رہا تھا سب سے پہلے یہ خبر جس ہستی نے جا کر نانا اور بابا کو دی اس کے حسین کہتے ہیں۔ امام حسین آئے ہیں نانا کے پاس، نانا خالق نے مجھے بہن عطا کی ہے، اور پھر یہی خبر امیر المومنین کو امام حسین نے جا کر دی ہے، اور دونوں ہستیوں کا جو ریئیکشن تھا، جو بعد میں جو حالت تھی اس کو میں بعد میں جا کر بیان کروں گا آپ کی خدمت میں۔ پیغمبر روایت کہتی ہے پیغمبر سفر پہ تھے پیغمبر، اور پیغمبر کے آنے تک کا انتظار کیا جاتا ہے باقاعدہ۔
جناب سیدہ نے کہا تھا امیر المومنین سے، یا علی اس مولود کا نام رکھنا ہے. کہا کہ اے سید آپ کو علم ہے میں نے کبھی تیرے بابا رسول سے سبقت نہیں کی ہے، رسول آئیں گے تو نام رکھا جائے گا. روایت کہتی ہے پیغمبر واپس پلٹے، امام حسین نے خبر دی، پیغمبر رونے لگی، اور پھر جب گھر میں آئے ہیں اور جناب زینب کبریٰ کو اٹھایا، امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا تھا اس بیٹی کا نام رکھنے کے لیے، اس مولود مسعود کا نام رکھنے کے لیے. وہاں پیغمبر کے اور نبیوں کے سلطان نے یہ فرمایا تھا اے علی تمہیں علم ہے جیسے تو مجھ رسول سے سبقت نہیں کرتا، میں رسول اپنے خالق سے سبقت نہیں کرتا. جیسے حسن و حسین کا نام عرش الہی سے آیا تھا، اس مولود کا نام بھی عرش الہی سے آئے گا. ادھر پیغمبر یہ انتظار کر ہی رہے تھے کہ جبرائیل خالق کائنات کی بارگاہ سے آئے، کہا کہ جیسے حسن و حسین کا نام میں نے عرش الہی پہ شبر و شبیر کہ جو عربی میں حسن و حسین نام میں زینب رکھ رہا ہوں، یہ اس کی زینت بن کے آ رہی ہے جو کائنات کی زینت ہے. اور اس کا نام زینب کبریٰ، بابا کی زینت، علی کی زینت نام رکھا گیا. اور پھر وہاں پر پیغمبر اسلام نے بی بی کے وہ تمام مصائب کی طرف اشارہ کیا اور پھر وصیت فرمائی. جناب زینب کبریٰ ہاتھ میں ہے، وہ پورے مصائب پڑھے گئے جن کی طرف ابھی میں نے اشارہ نہیں کرنا. اور پھر وصیت فرمائی، فرمایا اے فاطمہ، اے امیر المومنین، اے حسن و حسین، دنیا کو یہ پیغام دے دینا اور بتا دینا میری اس بیٹی کو خالق نے وہی عظمت عطا کی ہے جو اسلام میں خالق نے خدیجۃ الکبریٰ کو عطا کی ہے. یہ میری بیٹی عظیم عظمتوں کی مالک ہے. اور زینب کبریٰ کا کردار، بی بی کی عظمت، ولادت پہ اتنا اہتمام خاص کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ آئیں دیکھیں تربیت کا ایک خاص اہتمام ہے جناب زینب کبریٰ کا. میری واحد ہستی ہے زینب کبریٰ کہ جو 5 معصوم ہستیوں کے ہاتھوں میں پلی ہے. روایت کہتی ہے پیغمبر اسلام اکثر گھر میں آتے اور اپنی زبان وحی کو زینب کبریٰ کے دہن مبارک میں رکھ دیتے. بی بی زبان وحی سے علم حاصل کرتی اور پھر جب جانے لگتے یہ کہہ کر جاتے فاطمہ زینب کو دودھ مت پلانا، میں زینب کو علم دے کے جا رہا ہوں، میں غذا دے کے جا رہا ہوں. اور پھر علماء نے بی بی کے القاب کی طرف جب اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے بی بی کا ایک لقب محدثہ ہے، فرمایا محدثہ. اور بی بی سے باقاعدہ روایات نقل ہوتی ہیں. ابن عباس جیسا شخص کہ جو خود راوی بھی ہے، خود عالم بھی ہے، امیر المومنین سے علم حاصل کیا، خود مفسر بھی ہے، جب روایت نقل کرتا ہے تو تمام روایات میں ایک روایت کو سینہ تان کے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اس روایت کو میں اکیلے بنی ہاشم سے نقل کر رہا ہوں، علی کی بیٹی سے اس روایت کو نقل کر رہا ہوں. اور پھر محدثہ کے بارے میں فرمایا کہ بی بی کا یہ لقب یعنی اس عنوان سے ہے اور تمام غیر معصوم ہستیوں میں یہ عظمت فقط اور فقط اگر کسی کو حاصل ہوئی ہے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. کیا کہ بی بی کو باقاعدہ ائمہ کی طرح علم خالق سے الہام ہوتا تھا. اور پھر اسی جملے کی تائید جو ہے وہ امام زین العابدین نے کی ہے دربار ابن زیاد میں یا دربار یزید میں. ہاں امام زین العابدین کا جملہ دیکھیں، فرمایا یا امتا انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفاہمہ. اے میری پھوپھی جان، حمد پروردگار ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کو عالمہ غیر معلمہ پیدا کیا ہے، جس نے کبھی کسی سے علم حاصل نہیں کیا، جس کا علم الہام ہوتا ہے ذات پروردگار سے. یہی وجہ ہے علماء نے بات کی ہے یہاں پر. فرمایا آپ آئیں اور کربلا کے واقعے میں بی بی کے وجود کی طرف اگر آپ دقت کریں تو امام بی بی کو اپنا نائب بنا رہے ہیں. اور امام کا کسی ذات کو نائب بنانا حتی روایات میں ملتا ہے جب بھی واقع کربلا میں امام حسین باہر سے خیام کی طرف پلٹے ہیں سب سے پہلے اگر کسی ہستی کو پکارا ہے فرمایا زینب کہاں ہے. ہر وقت جناب زینب کو پکارا ہے، جبکہ اور بھی مخدرات موجود ہیں اور بھی بیویاں موجود ہیں، لیکن جب مظلوم کربلا آئے ہیں خیام میں زینب کبریٰ کو پکارا. حتیٰ جب جناب اصغر کو مانگا ہے اس وقت بھی یہ نہیں کہا اے اصغر کی ماں مجھے اصغر لا دے، فرمایا زینب مجھے میرا اصغر لا دے.
اور یہ امام کی اہمیت تھی جناب زینب کبریٰ کے عنوان سے کہ جو خاص اہمیت دی جا رہی تھی تمام چیزوں میں جناب زینب کبریٰ کے حوالے سے۔ بچپنا ایک عظیم انداز میں گزرا ہے، ماں معصوم، نانا معصوم، بابا معصوم، بھائی معصوم، جو عصمت کے خاندان میں پلے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ اور پھر آپ آئے ابھی میرے دوست زینت کے عنوان سے انہوں نے فرمان بھی یہی پڑھا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی کے ساتھ۔ علی کا ذکر فقط مجالس کی زینت نہیں ہے، علی کا ذکر مجلس کی بھی زینت ہے، علی کا ذکر محراب کی بھی زینت ہے، علی کا ذکر مصلی کی بھی زینت ہے، علی کا ذکر بستر رسول کی بھی زینت ہے، قرآن کی آیات کی بھی زینت ہے، میدان جنگ کی بھی زینت ہے، سفر کی بھی زینت ہے، حضر کی بھی زینت ہے، تمام عالم کی زینت ہے۔ جو تمام عالم کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت بنے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ واقعی عظمت ہے زینب کبریٰ کی، وہ کام جو علی کی ذات نہ کر سکی وہ زینب کبریٰ نے کیا۔ اور واقعی علماء نے لکھا ہے کہ جب 1,24,000 انبیاء کربلا میں آتے ہیں اور کربلا میں آ کر سب کی زبان پہ یہی جملہ ہوتا ہے، حسین اگر تو نہ ہوتا نہ نعمتیں بچتی، نہ محنتیں بچتی، نہ خالق کائنات کا کلام بچتا، نہ پیغام پروردگار بچتا۔ حسین ہم سب تیرے ممنون ہیں اور تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن حسین کی طرف سے ایک ہی جواب آتا ہے، 1,24,000 انبیاء تم میرا شکریہ ادا کرنے آئے ہو اور مل کے چلے میں زینب کا شکریہ ادا کرنے چلتا ہوں۔ اگر علی کی بیٹی نہ ہوتی، اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی، اور لکھا ہے علماء نے فرمایا ہے کہ جس ذات نے کربلا کے اوپر کچھ لکھا ہے اس نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ واقعاً اگر سیدہ زینب کبریٰ نہ ہوتی تو واقع کربلا کی وہ عظمت اور وہ پیغام پروردگار کے جس کو امام لے کر آئے تھے روز عاشور وہ نہ باقی بچتا، دشمن اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتا۔ یہ بی بی کی عظمت ہے، بچپنے میں یہ سب کچھ اور احترام مل رہا ہے کیونکہ بی بی ایک غیر معمولی شخصیت ہے عزیزان محترم، اور 3-4 صفتیں بی بی کے اندر جو بارز ترین اور بعظمت ترین صفات ہیں۔ ایک صفت جو بی بی کی ہے، جو عظیم صفت ہے سیدہ کی، وہ ہے رضائے پروردگار میں راضی رہنا، تمام حالات میں اللہ پہ توکل کرنا۔ اور یہ توکل ایک بہت بڑی نعمت ہے عزیزان محترم، جس کی طرف متعدد تاکید ہوئی ہے روایات کے اندر۔ اور اگر اس توکل اور خدا کی رضا پہ راضی رہنے میں اگر آپ 14 معصومین کو بارز نمونے پاتے ہیں، اگر ان ہستیوں کے بعد رضائے پروردگار پہ مسائل میں کوئی ذات رضائے پروردگار پہ راضی نظر آتی ہے تو وہ زینب کبریٰ ہے۔ کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام، ان تمام واقعات میں کسی نے کسی ایک کتاب میں زینب کبریٰ کی زبان پہ شکایت کو نہیں پایا۔ جب بھی جملے آئے ہیں تو حمد پروردگار کے آئے ہیں، جب بھی جملے آئے ہیں۔ کہا تھا ابن زیاد مرحوم نے جب بی بی پہ وار کیا اور چاہ رہا تھا کہ بی بی کو وہاں پر لوگوں کے سامنے شرمندہ کرے، اور کہا تھا اس ملعون نے، اے علی کی بیٹی خدا نے تمہیں رسوا کیا، تمہارے جوان مارے، تمہارے مہمان مارے، کیا رہ گیا ہے تمہارا پیچھے؟ وہاں کوئی لغزش نہیں آئی ہے پاؤں میں، کوئی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہیں۔ وہاں علی کی بیٹی باپ علی کی طرح شیر دل خاتون علی ولی کے لہجے میں بولی اور بول کے کہا، فرمایا هو الذی، فرمایا ان اللہ تعالی کرمنا بنبیہ، اے بدبخت تو ہمیں رسوا کر رہا ہے اور تو چاہتا ہے کہ تیرے اس جملے سے ہم رسوا ہو جائیں گے، جنہیں خدا جس گھر میں خدا نبوت اتار کے انہیں عزت دے دے انہیں تجھ جیسا کمینہ کبھی رسوا نہیں کر سکتا۔ میں خالق کائنات نے ہمارے گھر میں نبوت اور رسالت کو رکھا ہے اور ہمارے گھر میں وہی نازل ہوئی ہے۔ اور پھر اس بدبخت نے دوسرا وار کیا تھا اور کہا تھا کہ تو دیکھ رہی ہے تمہاری جوان لاشیں پڑی تھی، خدا نے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کیا، دیکھا ہے خدا کا یہ تمام عالم، خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، کیا ہوا کربلا میں تمہارے ساتھ۔ اور وہاں علی کی بیٹی نے جو ذات احدیت پہ بھی ایک بہترین استدلال کے ذریعے سے اور بی بی نے اپنے ایمان کو بھی ظاہر کیا، اور وہاں رضائے پروردگار پہ جو بی بی نے الفاظ وہاں پر بی بی نے ادا کیے ہیں وہ ایک عظیم الفاظ ہیں کہ جن میں بی بی نے کمال توحید کا درس دیا ہے۔ عزیزان محترم، جب اس ملعون نے وار کیے ہیں اور مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ پورے واقعے کربلا کو خدا کی طرف نسبت دے کر رسوا کیا جائے خاندان نبوت اور رسالت کو، اور بی بی کے ایمان کا
امتحان لیا جائے۔ وہاں علی کی بیٹی نے لب کشائی کی، زبان پہ ایک ہی جملہ آیا اور وہ جملہ یہ تھا، اے بدبخت، ہم نے تو صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک حسن پروردگار کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس ذات نے ہمارے خاندان کو لائے کے امتحان پایا اور ہم اس امتحان میں سرخرو ہوتے نظر آئے ہیں۔ اے بدبخت، تو نے دیکھا نہیں میرا حسین جس طریقے سے روایات میں ملتا ہے، آپ آئیں دیکھیں، ہر ایک قربانی کے بعد روایت کہتی ہے، چاہے وہ صحاب کی ہو چاہے بنو ہاشم کی ہو، ہر ایک قربانی کے بعد مظلوم کربلا کا چہرے کا رنگ سفید سے سفید تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک عجیب عالم تھا امام کا، دنیا حیران تھی۔ ہر ایک شہادت کے بعد جیسے امام اس مقام و مرتبے پہ جا رہے ہوں کہ جس کا امام نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی ایک قربانی بھی حسین کے مشن اور مقصد میں رکاوٹ اور حائل نہیں ہوگی۔ زینب کبریٰ عزیزہ میں بچپنے میں خاص اہتمام ہے، اور میں دیکھ رہا تھا جب بھی بی بی آئی ہے امام حسین کے پاس، چاہے بی بی کا بچپنا ہے چاہے بی بی کی سن جو ہے زیادہ ہے، جب بھی بی بی آئی ہیں امام حسین نے وہی احترام کیا ہے جو رسول نے سیدہ کا کیا تھا۔ روایات میں ملتا ہے جب بھی فاطمہ الزہرا آتی پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے اور اسی مقام پہ بٹھاتے تھے جس مقام پہ خود بیٹھے ہوتے تھے۔ میں روایت دیکھ رہا تھا جب بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ آتی امام حسین اس جگہ پہ بٹھاتے جس جگہ پہ خود بیٹھے ہوتے اور چند قدم آگے چلے جاتے اور پھر اس جگہ پہ بٹھاتے، اور حتیٰ روایت کے جملے ہیں ایک مرتبہ بی بی آئی ہیں امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ادھر زینب کے چہرے پہ نگاہ پڑی، ادھر حسین نے قرآن صامت کو بند کر کے زینب کے چہرے کا دیدار کرنا شروع کیا۔ اسی طرح یہی عالم ہے۔ حتیٰ میں روایات میں دیکھ رہا تھا ایک دن امام حسین آئے ہیں اور یہ اکرام تھا امامت کا اور ولایت کا جناب زینب کبریٰ کے عنوان سے کہ دنیا پہچانے علی کی بیٹی کس عظمت کی مالک ہے، کس مقام و کس شان کی مالک ہے علی کی بیٹی۔ امام حسین آئے ہیں، بیوی گھر میں موجود ہیں، بیوی کے چہرے پہ دھوپ پڑ رہی تھی، امام حسین آ کر بیوی کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، دھوپ اور بیوی کے درمیان۔ کنیزوں نے دیکھا، متوجہ نہیں تھی، جب دیکھا بیوی کسی عام گھر میں تو گئی نہیں تھی، جناب عبداللہ بن جعفر جو مدینے کے بہت بڑے تاجر بھی تھے، مالدار بھی تھے، کنیزوں کی نگاہ پڑی، امام سے کہا آپ ہٹے، ہم کھڑی ہوتی ہیں یا بیدار کیا جائے؟ فرمایا نہیں، جب تک میری زینب نہیں اٹھے گی حسین کھڑا رہے گا۔ اور جب تک بی بی بیدار نہیں ہوئی ہے امام حسین سورج اور بی بی کے درمیان میں کھڑے رہے ہیں۔ ادھر بی بی کی آنکھ کھلی، دیکھا حسین کھڑا ہے، چہرے پہ پسینہ ہے، کہا بھیا مجھے جگہ کیوں نہیں دیا؟ کہا زینب تو آرام کر رہی تھی، حسین کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اور عزیزان محترم پھر کربلا میں بی بی نے بدلہ بھی تو دیا ہے، ایسا تو نہیں تھا کہ بی بی نے اس احسان کا بدلہ نہ چکایا ہو، نہیں، پوری کوشش کی ہے جہاں تک ہو سکتا تھا زینب کبریٰ نے امامت و ولایت کے در پہ ان تمام احسانوں کا بدلہ چکانے کی کوشش کی ہے۔ یہ تھا بی بی کی عظمت عزیزان محترم، امام کی طرف سے، پیغمبر کی طرف سے، امیر المومنین کی طرف سے امام حسن محترم، مقام علم، کیونکہ عالم غیر معلمہ کا میں نے لفظ استعمال کیا ہے عزیزان، جو روایات میں آیا ہے، علم کا یہ مقام ہے جناب زینب کبریٰ کا۔ جب 5 سالہ دور ہے امیر المومنین کا کوفے میں، آپ آئیں دیکھیں اس 5 سالہ دور میں پورے ہفتے میں جناب زینب کبریٰ کا درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ایک دن درس احکام، ایک دن درس تفسیر، ایک دن درس اعتقاد، ایک دن درس اخلاق۔ ایک دن جب امیر المومنین مسجد کوفہ سے گھر میں آئے ہیں کسی کام کے لیے، وہاں بی بی کھڑی تھی، کہا زینب کبریٰ بیٹا یہ عورتیں آئی ہوئی، کہا جی بابا درس ہو رہا ہے۔ کہا بیٹا کون سی چیز کا درس؟ قرآن مجید کی آیت پڑھی اور پھر کہا بابا اگر تھوڑے سے آپ کے پاس ٹائم ہو تو یہ کاف یا ہا عین صاد کی بابا خود تفسیر کرتے چلے جائیں، میں نے اس سورت جو پچھلی گزری ہے مجھے 10 مہینے ہو گئے ہیں اس ایک سورت کی تفسیر کرتے ہوئے۔ اس ایک جملے پہ بی بی نے پھر اور امیر المومنین نے تفسیر، مقام علم، باقاعدہ درس سے تفسیر ہوتا تھا۔ اور یہی تو دکھ تھا سیدہ کو جس کوفے کی عورتوں کو بی بی نے پڑھایا تھا، درس سے تفسیر دیا تھا، وہی عورتیں جو تھیں جنہوں نے سروں پہ پتھر مارے تھے۔ دکھ بی بی کو تب ہوا تھا جب جن کو بی بی نے احسان کیا تھا اور انہوں نے احسان کا بدلہ اس انداز سے دیا۔ عالمہ ہے بی بی، جناب عباس اور زینب کبریٰ، یہ 2 ہستیاں بیٹھی ہیں امیر المومنین کے سامنے۔ بابا نے چاہا ہے بیٹا اور بیٹی کا امتحان لے، عباس و زینب کبریٰ کا امتحان لے۔ کہا عباس، کہا جی بابا، کہا ایک، جناب عباس نے کہا ایک، پھر کہا امیر المومنین نے عباس کہو 2، کہا بابا جس زبان نے ایک کہا ہو وہ کبھی 2 نہیں کہہ سکتی۔
یہ عظمت تھی جناب عباس کا، وہ امام تھا توحید پہ. یہ امیر المومنین نے سوال کیا تھا، لیکن زینب کبریٰ نے بابا کے سوال کا انتظار نہیں کیا. روایت کہتی ہے بی بی خود بول پڑی ہے، بابا آپ کو ہم سے محبت ہے؟ امتحان جناب عباس کا ہو گیا تھا، پاس بھی ہو گئے تھے. امیر المومنین نے جناب عباس کی آنکھوں کا بوسہ لیا تھا، کہا بابا قربان جائے عباس تیری اس معرفت توحید پہ. ابھی زینب کبریٰ کی طرف آئے نہ تھے، بیوی نے خود آگے بڑھ کے سوال کیا تھا، بابا آپ کو ہم سے محبت ہے؟ امیر المومنین نے کہا بیٹا کیوں نہ ہو محبت، کیا ہو سکتا ہے کہ اولاد والدین کو پیاری نہ ہو، کیوں نہ ہو آپ سے محبت؟ کہا بابا یہ کیسے ممکن ہے، ایک دل میں اللہ کی محبت بھی ہو، اولاد کی محبت بھی ہو. کہا بابا پھر پوچھا امیر المومنین نے جانتے، کہا بیٹا پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہا بابا ہم سے شفقت ہو، محبت جو ہو وہ فقط خالق کائنات سے ہو. ہاں امیر المومنین نے پیشانی کا بوسہ لیا تھا اور کہا تھا تیری اس ایمان توحید پہ قربان. بی بی کی عظمت علم تھی اور وہ معرفت توحید تھی. اتنا بڑا کام عزیزان محترم واقعہ کربلا کے بعد وہ ایسے نہیں ہو سکتا تھا. وہاں بی بی کا توکل اور رضائے پروردگار پہ راضی رہنا اور اس اوج پہ پہنچنا معیار تھا جہاں کوئی بھی مصیبت آ جائے تو اسے خدا کی طرف پلٹا دیا جائے اور توکل اور بھروسہ خدا پہ کیا جائے. امام حسن حسین میں دیکھ رہا تھا روایت، امام حسن حسین مولا دونوں بیٹھے ہیں، دونوں بھائی پیغمبر کی ایک فرمان پہ بحث کر رہے تھے. فرمان کیا تھا؟ فرمایا الحلال بین والحرام بین والشبہات لا یعلمہن اکثر من الناس یا کثیر من الناس. فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے جو ہمارے نانا نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ شبہ ہے علی کی بیٹی نے اور دونوں بھائیوں کے درمیان میں آ کے بیٹھی. حسن کے چہرے کی طرف دیکھا، امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ میرے دو امام بھائی اگر اجازت دو تو نانے کے اس فرمان کی زینب تفسیر کرے. وہاں پر کہا جی آپ تفسیر کریں، میری عالیہ بہن. وہاں زینب کبریٰ نے بیوی نے تفسیر کرنا چاہی، کہا کہ جو حلال میرے نانا پہ نازل ہوا اس سے بھی میرے نانا نے بیان کیا، جو حرام نازل ہوا اس سے بھی میرے نانا نے بیان کیا اور لوگوں تک پہنچایا. یہ جو شبہات کی بات ہے، فرمایا اس میں جو میں نے اپنی ماں فاطمہ سے سنا، جو میں نے نانا سے سنا، وہ یہ تھا کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ شبہات سے پرہیز کرے. جس چیز میں شک ہو، اور پھر بیوی نے تفسیر دی کہ شبہ وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پہ علم نہ ہو کہ آیا یہ شے حلال ہے یا حرام ہے، اس چیز کے بارے میں علم نہ ہو. وہاں بیوی نے فرمایا کہ آیا حسن حسین جب شے میں شبہ ہو جائے کہ وہ حلال ہے یا حرام تو اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے. اگر پرہیز کرو گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا، اگر پرہیز نہیں کرو گے تو حرام الہی کا بھی ارتکاب کرتے چلو جاؤ گے. اور پھر بھی نے فرمایا کہ شبہات ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ اپنی بھیڑ کے ریوڑ کو ایک پہاڑ کی ڈھلوانی سے مت لے کر چلے تو قریب ہے ان میں سے کچھ بھیڑیں زمین پہ نیچے گر جائیں گی اور اس کو نقصان ہوگا. فرمایا بہتر یہی ہے کہ شبہات سے پرہیز کیا جائے تاکہ خدا کی رضا شامل حال ہو سکے اور انسان حرام کا مرتکب نہ ہو. وہاں امام نے فرمایا تھا، حسن مجتبیٰ نے جب بیوی نے یہ پوری تفسیر دی تھی نا، وہاں مولا نے فرمایا تھا اے زینب کبریٰ حق ہے کہ تو شجر نبوت میں سے ہے اور معدن رسالت میں سے ہے. ہم لوگ شجر نبوت میں سے. بی بی کی عظمت تھی عزیزان محترم. اور پھر واقعہ کربلا یہ سب کا سب بی بی کی مرحوم منت ہے. آئیں بی بی کے خطبات کو دیکھیں. کربلا کے اندر امام حسین کا نائب بنانا جناب زینب کبریٰ کو، علماء نے اس کو بحث کی ہے باقاعدہ کہ سید سجاد موجود ہیں اور نیابت کا درجہ دینا اور باقاعدہ وصیتیں کرنا امام کا، یہ کوئی عام درجہ نہ تھا زینب کبریٰ کا. اور ان وصیتوں پر بیوی نے مکمل عمل کیا. آپ آئیں اور خطبات کی طرف دیکھیں. مصر کا ایک عالم ہے، اس نے اپنی کتاب لکھی اور کتاب میں بیوی کے دو خطبوں کو نقل کیا، ایک خطبہ کوفے والا، ایک خطبہ شام والا. ان دونوں کو نقل کر کے کہتا ہے کہ لہجہ بھی فاطمہ اور علی والا تھا، الفاظ بھی وہی علی و فاطمہ والے تھے. جیسے علی کی جس طرح رسول کی بیٹی نے آ کر مدینے میں خطبہ دیا تھا اور وہ خطبہ ایسا نہ تھا کہ بیوی نے پہلے سے کوئی چیز تیار کی ہوئی ہو، پہلے سے کوئی مطالعہ کیا ہوا ہو، نہیں بالبدی خطبہ تھا. الفاظ آ رہے تھے، زبان سے نکل رہے تھے. کہا جیسے رسول کی بیٹی نے بالبدی خطبہ دے کر لوگوں کے دلوں کو نرم کر کے سب لوگوں کو رونے پہ مجبور کیا تھا اور معارف کا سمندر بہا دیا تھا، ویسے علی کی بیٹی نے بھی باپ کے لہجے میں کوفہ میں وہی خطبہ دیا ہے.
پھر کہا ہے کہ کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کتاب میں اگر کسی نے کربلا پہ کوئی کتاب لکھنی چاہیے تو اس فصیح و بلیغ خطبے کو بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے جو جناب زینب کبریٰ نے دیا ہے. اور آئیں اس خطبے میں دیکھیں، یعنی معرفت دیکھیں اور پھر انداز دیکھیں. یعنی ایسا نہیں تھا کہ موضوع کوئی اور ہو، گفتگو اس پہ کوئی اور ہو، یا خود لوگوں کے بارے میں بیوی کی آگاہی نہ ہو. آپ آئیں کوفہ کے خطبات کا متن دیکھیں اور شام کے اندر جو بیوی نے خطبہ دیا اس کا متن دیکھیں. کوفہ کا جو بیوی کا خطبہ ہے، بیوی نے سرزنش کی ہے اہل کوفہ کی، کیونکہ بیوی کو علم تھا، ان بدبختوں کو علم تھا یہ کنہیں مارنے کے لیے آئے ہیں. وہاں پر بیوی نے کہا ہے کہ اگر تم پوری زندگی بیٹھ کر رو تو یہ رونا بھی کم ہے جو کام تم نے کیا ہے. تمہیں علم تھا کہ تم کس کو مارنے آ رہے ہو. وہاں پر بیوی نے سرزنش کی ہے اور پھر یہ لوگ رونے لگے. اور اگر آپ شام میں ہیں تو شام میں آ کر بیوی نے اس جدید کے اس فراڈ، اس دھوکے کو، وہاں پر بیوی کے جملے